ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، جن کو آپ ایز اے پولیٹیشین جانتے ہیں، بڑی سٹرونگ ان کی اوپینینز ہوتی ہیں، جنرل ہیں سے بھی وابستہ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ پرسنالٹی، جب بھی آف کیمرہ ہماری ان کے ساتھ گپیں لگی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور آج وہ موقع ہے کہ ہم نے کہا کیوں نہ ہم بھی ان سے ملیں اور آپ سے بھی ان کی ملاقات کروائیں۔ عید مبارک شہری جی، السلام علیکم۔ عید مبارک۔ عید مبارک ہما، عید مبارک عبداللہ، اور آپ دونوں کی فیملیز کو بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ شہری، آپ کے سارے ویورز کو بھی عید مبارک۔ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار اس اینڈ آور ویورز۔ ہم بڑے کیوریس ہوتے ہیں جب ہم اتنے بزی پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر، اور پھر رمضان کا ایک بڑا ٹف اسکیجول ہو جاتا ہے، بیچ میں پولیٹکس بھی چل رہی ہوتی ہے، رمضان بھی چل رہا ہوتا ہے، اور بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ واٹ ڈز عید مین ٹو یو؟ فائنلی جب اتنا کچھ کر کے ایک بریک ملتی ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ تھینک یو ہما۔ یہ دیکھیے، پہلے تو رمضان ایک اپرچونٹی، ایک موقع ہوتا ہے تھوڑا بہت اپنے آپ کو، آپ اپنی باڈی کو، اپنی ردمز کو سلو ڈاؤن اور ریسیٹ کرنے کا نا، مطلب ہم کھانا پینا ہر چیز میں ایک دم بریک لگتا ہے نا، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا ہیبٹس چینج کرنی ہے۔ تو میرے لیے یہ وقت ہوتا ہے، اینڈ کیونکہ روزے میں تو یہی ایک سوچ ہوتی ہے۔ پھر عبادت کا بھی وقت ہوتا ہے، ذہنی ایک ریسیٹ کا، اسپریچول ریسیٹ کا، اور عید پھر وہ کلمینیشن ہوتا ہے جہاں ہم سارا کوشش میں ہوتے ہیں کہ ساری فیملی سے مل لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم تھوڑا سا اسپینڈ کریں، بجائے اس کے کہ ہمیشہ باہر والوں کے ساتھ یا پارٹی والے ہوں، کمیونٹی ہو، جو بھی ہو۔ ایک سیاستدان کے یہاں تو مستقل تانتا ہوتا ہے لوگوں کا، چائے چل رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، ڈسکشنز ہو رہا ہے، تو ایک دو دن تو ہوتا ہے عید پہ، یہ نیچرل سی بات ہے، لوگ آتے ہیں ملنے اور بڑی خوشی اور خیر سگالی کا دن ہوتا ہے۔ بٹ مجھے جو انتظار ہوتا ہے وہ ڈاؤن ٹائم فیملی کے ساتھ، کہ تو وہ جو فیملی میں ٹریول کر رہی ہوتی ہے، ہر خاندان کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کی مصروفیت کچھ اور ہوتی ہے، تو وی انڈرسٹینڈ آلسو کہ آپ لوگوں کے پارٹی ورکرز نے بھی ملنا ہوتا ہے، آپ کے کولیگز نے بھی ملنے آنا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے دن اپنے تایا کے یہاں جانا ہوتا ہے کہیں کھانا کھانے کے لیے، دوسرے دن ہمارے یہاں سب آتے ہیں۔ آپ کے گھر وہ جو گرینڈ ڈنر ہوتا ہے یا اسمال ڈنر ہوتا ہے فیملی کا، وہ پہلے دن ہوتا ہے، دوسرے دن ہوتا ہے، اور کیا اس کی خصوصیات ہوتی ہیں؟ جی بالکل۔ پہلے دن ریچول یہ ہے کہ میری والدہ کے یہاں، کیونکہ وہی ہماری بزرگ اب رہ گئی ہیں، تو والدہ کی شیر خورما انہی کا کھایا جاتا ہے، چاہے وہ خود بھی نہ بنا سکیں اپنی علارت کی وجہ سے، لیکن انہی کا کھایا جاتا ہے، اور وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں اپنے 3rd فلور پہ، تو وہاں ایک اہتمام کے ساتھ ہم مطلب اوکیزن بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ لنچ ہو جائے، کیونکہ رات کو وہ پھر ریسٹ کرتی ہیں۔ پھر اگلے دن میری کوشش ہوتی ہے کہ نیچے میں خود ڈنر دوں۔ اس میں جو دوست احباب ہم مل نہیں پاتے پورے سال، واٹس ایپ پہ رہتے ہیں، ہاں جی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہیں ہو پاتا، بہت سو کے مائل سٹونز اور اسپیشل اوکیزنز مس ہو جاتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہماری زندگی نا، تو ان کو پھر میں سمجھتی ہوں میرا فرض ہے ان کو جمع کروں عید کے اگلے دن یا تیسرے دن، کہ سب کو کھانے پہ بلا لیں۔ زیادہ لوگ نہیں ہوتے، بٹ ہوتا تو اوکیزن ہے، مطلب 20-25 تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اور جی، اور میرے شوہر اس دفعہ کھانا پکانے میں انٹرسٹڈ ہیں، ہی از لرنڈ ہاؤ ٹو کوک۔ How lovely! یہ بھی کوکنگ ان کی مشہور ہو گئی۔ ریسنٹ انہوں نے ابھی سیکھا ہے یا شروع سے شوق تھا انہیں کھانا پکانے کا؟ آپ لوگوں کو کھلا دوں گی، ٹھیک ہے، یہ سوال وہیں جا رہا ہے میرے خیال میں۔ یہ لرن ڈیورنگ کووڈ۔ میں اپنی وومنس پلاننگ کتاب لکھ رہی تھی، کیونکہ سالڈ 3-4 ہفتے، آپ کو بھی یاد ہے پہلا کووڈ جو ہوا تھا، جی بالکل، اس میں تو سب لاک ڈاؤن میں ہو گئے تھے نا، تو ایک موقع تھا، دوپہر فری ملتی تھی، صبح میں پھر بھی فون کالز اور زوم وغیرہ چل رہا ہوتا تھا، ونس دا ورلڈ ریسیٹ ٹو دیٹ، تو ٹائم تو تھا، خاص طور سے ٹائم کا، گھر میں ٹائم، تو he decided کہ میں cooking, it relaxes him, he's very fond of it and he's good at it.
اور میں نے اپنا جو مجھے کرنے کا بہت انٹرپرائزنگ بات ہے وومنس پلاننگ لکھوں. وہ یقیناً فوڈی ہوں گے اور اسی لیے اتنا انٹرسٹ کھانے میں ہوگا کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم پکا بھی لیں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, کمنگ بیک ٹو آپ بتا رہی تھیں فیملی اینڈ فرینڈس گیدر. ہم ہمیشہ عید کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ عید وہ موقع ہے کہ پورے سال میں جن رشتہ داروں سے, جن دوستوں سے کے لیے ٹائم نہ نکلا ہو, یا پھر کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں جو چلتی رہتی ہیں, پھر عید ایسا موقع ہوتا ہے جس پہ یاد آتا ہے کہ لیٹ ایوری تھنگ گو, یو نو مے بی دس از دا مومنٹ ٹو میٹ. ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو یہ ضرور ایڈوائز کرتے رہتے ہیں. ڈو یو آلسو فیل دا سیم کہ بالکل ہی جس کو پورے سال فار واٹ ایور ریزنز نہ ملاقات ہوئی ہو, نہ کیچ اپ ہوا ہو, دس از دا مومنٹ؟ دس از ایبسلوٹلی دا مومنٹ بھائی, کیونکہ مجھے تو بہت برا بھی لگتا ہے اکثر کہ ابھی ایک میری دوست کی کوئی خاص برتھ ڈے ہوئی, کسی کی 50th ہو رہی ہے, کوئی لینڈ مارک اوکیزن ہے, بس وہ اس دن پریزیڈنشن تھا, ووٹنگ تھی, میں نے بڑی جتنی بھی پلاننگ کی تو آبویسلی وہ یہ سارے پلانز منصوبے پھر میں مل جاتے ہیں. تو بندہ پھر سوچتا ہے کتنے بھی آپ پھول بھیجیں, کتنی بھی معذرت کریں, ان کے دل پر تو ایک سایہ سا رہتا ہے کہ آپ نہیں آئے, جو بھی دے انڈرسٹینڈ, لیکن دل تو دل ہوتا ہے, اور یہ رشتے ہی دل کے ہوتے ہیں, دماغ کے تو نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ ناراضگی ایکسپریس نہ بھی کریں, میں سمجھتی ہوں, اور جو ناراض ہیں ان کے ساتھ تو بہت ضروری ہے. آئی تھنک forgiveness is a part of adulthood نا. اچھا شہری صاحبہ, آپ کو جو لوگ جانتے ہیں, اور بالکل آپ کے پس منظر میں بھی ہم آپ کا ماشاءاللہ خوبصورت سا گھر دیکھ رہے ہیں, آپ نے جرنلزم بھی کیا, آپ سیاست بھی جم کے کرتی ہیں, پھر آپ کے دوست کہتے ہیں کہ بھی شہری تو انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہو سکتی تھیں, شہری تو ایک آرٹ گیلری بھی چلا سکتی تھیں. سو بہت سارے پہلو ہیں آپ کی پرسنالٹی کے. سو آپ کو یہ اس کام میں کتنا مزہ آتا ہے, یو نو, ٹو کریٹ بیوٹیفل اسپیسز اینڈ ٹو ہوسٹ پیپل, کیونکہ جو لوگ آپ کے پیچھے پس منظر سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یو ریئلی انٹو اٹ. نہیں, مجھے بہت شوق ہے جی, ہر کمرے میں رنگ ہو. آپ کو میرے گھر میں آپ آئے بھی ہیں دونوں کبھی نہ کبھی بڑی گیدرنگ میں, تو آپ کو کبھی وائٹ رنگ نہیں نظر آئے گا, صرف اسپیرنگلی ادھر ادھر, بیکاز مجھے رنگوں سے اور کلر سے بہت شوق ہے, ثقافت سے شوق ہے, آرٹ کا بہت, مطلب رمضان میں آئی ٹولڈ مائی ہسبینڈ کہ ہم تھوڑا بہت اپنا, میرا تو ایک آرٹ کورس ہے ہسٹری کا, I want to, میں نے وہ کتابیں لی, میں نے کہا ہم کچھ ساتھ بھی کریں, بیکاز ہر چیز, he's got his intense work, I've got so you know I'm trying to interest him and he is interested in art. میری بیٹی خود آرٹسٹ ہے, انڈس ویلی سے گریجویٹ ہوئی ہے. میں بھی اپنے اسلام آباد کے گھر میں ایک, آپ کبھی آئیں تو میں دکھاؤں, ادھر میں نے دیوار پہ بھی پینٹنگ کی ہے, اور پھر میں کرافٹ میں بھی انٹرسٹڈ ہوتی ہوں, ٹیکسٹائلز میں بھی جو میں نے, سو اٹ گیوز می گریٹ جوائے. وہ کشمیری شال کی کتاب بھی ہے, بیفور آئی جوائن پالیٹکس آئی ڈیڈ دیٹ, اٹ ون این ایوارڈ ان امریکہ. تو اب جو صورتحال ہے, اب میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرے دل کو سکون دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کی ہابی کیا ہے, تو میں یہ نہیں کہتی ریڈنگ, کیونکہ وہ سب ہے, بٹ مجھے اس کا شوق ہے, مجھے پینٹنگ کا بھی شوق ہے. تو میں جب کبھی وقت ملے, مجھے یہ بھی کرنا ہوگا. اٹس اے کریٹو ایکسپریشن جس کا کوئی اور متبادل نہیں. لکھنے میں ہے, گھر دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کو شوق ہے, کیونکہ یہ دل سے بنائی جاتی ہیں چیزیں, شوق سے بنائی جاتی ہیں. ٹرو. اچھا, آج شہری صاحبہ عید کا دن ہے, اور ویسے تو ہم ایز سچ پولیٹکس کی بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن ایک تو آپ ہماری گیسٹ ہوں, اور ہمارا شو بھی اس ٹائپ کا ہے کہ وہ ہم پولیٹکس کے بغیر کوئی بات کر نہیں سکتے. Is it true کہ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں, بے شک جس پارٹی کی بھی ہوں, sometimes they connect, ان کے آئیڈیلز یا پھر پارٹی پالیسیز might differ, لیکن پیپل ٹو پیپل بڑی کنیکشن ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جس طرح آپ آگے چلے, ایک دوستی, ایک کامرادری جو ہے وہ رہتی ہے, بے شک آپ اپوزنگ پارٹیز میں ہو. Is it true? کیونکہ ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے کہ اتنی دشمنی ہے, اتنا ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا, they get along, but they get along. جی بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے 100% یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. اکثر و بیشتر شدید اختلاف ہوتا ہے, نظریاتی بھی. ایک تو دوست ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے خواتین کے بارے میں کچھ کہا, کوئی ڈسپیریجنگ سی بات,
وہ اپوزیشن میں تھے, میں اپوزیشن میں تھی شاید, اور وہ حکومت میں تھے. میں نے تو جو ان کا حشر کیا ہے مائک پہ, شاید آپ لوگوں نے چلایا بھی 2-3 سال پہلے. پھر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی, سر ہم دوست ہیں. سر دوست ہیں, لیکن یہ دیکھیے یہ تو باٹم لائن ہے, اس پہ کوئی میرے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے, تو آپ نے یہ واپس لینا. پھر انہوں نے میرے گھر بادام پستے بھیجے, ڈنر کیا میرے لیے, معافیاں مانگی, اور دوستی ہے. مطلب بہت اکثر و بیشتر ہم کمیٹی میں کوشش کرتے ہیں, میں نے کہا پلیز آپ اگری کر جائیں, تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ معقول بات ہی کرتی ہیں ہمیشہ. تو میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے, بہت لوگ اگری کر جاتے ہیں اکراس دا ڈیوائڈ, تو دوستیاں بھی آہستہ آہستہ ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے پھر فلور پہ معافی مانگی. میں نے کہا میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے, مجھے یہ ایگو کا ایشو نہیں ہے, آپ خواتین سے بس کہہ دیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی, کہ آپ کے ذہن میں, آپ کی سوچ میں یہ فطور نہیں ہے خواتین کے بارے میں, اور آپ ان کو برابر سمجھتے ہیں بلکہ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہی ڈیڈ. تو اس طرح کی دوستیاں ہو جاتی ہیں, احترام کا بھی رشتہ ہوتا ہے اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں نے ایک بک کلب بھی بنایا ہوا تھا ایک زمانے میں, سینٹ کا, میں کوشش کروں گی پھر سے ہو. تو اس میں واٹس ایپ پہ ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں, کبھی فلسفی کبھی کچھ, اس پہ بحث ہو جاتی تھی. آپ نے یہ کون سی سخت والی بک ڈالی, کہ آپ نے سینٹ کا ایک بک کلب بھی بنایا ہوا تھا, آپ کبھی نہ کبھی اپنا انٹیریئر اور آرٹ کا شوق بھی پرسو کریں گی. سو باتیں کچھ اور بھی ہیں. شہری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک سے پہلے بھی موجود تھیں. مبارک ٹو ایوری ہوز واچنگ اس آؤٹ دیئر پوری دنیا میں. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہو گیا سارٹ آف ہنی مون پیریڈ ہی چل رہا ہے نئی حکومت کا, پیپلز پارٹی کا کیا پلان ہے؟ کیا بلاول بھٹو دوبارہ وزیر خارجہ ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی دوبارہ کیبنٹ کا حصہ بنے گی؟ Are there any thoughts about it yet? جی فی الحال تو ایسی کوئی سوچ نہیں ہے, اور بلکہ ہم نے آئینی عہدوں پر ہی فوکس کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی ہم سب, اور خاص طور سے پارلیمانی عہدے, کیونکہ یہ ہماری اہمیت رکھتے ہیں. پارلیمان میں ہماری پریزنس ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے, چاہے حکومت ہو, اپوزیشن ہو, اور ایز منسٹرز بھی ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم وہاں مینیج کریں, اور لوگوں کی جواب دہی یقینی بنانے کے لیے کہ ضروری ہوتا ہے جی. تو اگر آپ پارلیمان کو نہیں فعال کریں گے, اور میں سمجھتی ہوں ایون پچھلی حکومت میں وہ بالکل کردار فعال نہیں ہو سکا, اور اس کو بہت اور افیکٹو ہونا چاہیے. بجائے اس کے کہ میں دوسروں پر تنقید کروں, ہمیں اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ٹھیک ہے 3-4 منسٹرز بیٹھے ہوتے تھے, نہیں, وائبرنٹ ہاؤس ہونا چاہیے جس میں جواب دہی کا عمل روز مرہ ہو رہا ہو. پھر حکومتوں کو بھی خیال ہوتا ہے کہ جواب دہی کا عمل بھی ہو رہا ہو, کیونکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ پھر وہ ڈیبیٹنگ کلب اور پارلیمان کا فرق بھی قائم رہنا چاہیے. نہیں, ڈیبیٹنگ کلب نہیں ہوتا جب گورنمنٹس وہاں بیٹھی ہوتی ہیں جی. آپ کو اگر تھوڑا سا یاد ہوگا, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بیکاز آف پی گورنمنٹ, میں جرنلسٹ بھی رہ چکی ہوں, میں نے دیکھا ہے, گیلری سے بھی ہم دیکھتے تھے, میں نے دیکھا. خیر اس وقت تو میں ایم این اے بن گئی تھی, ناٹ اے سینیٹر. اس میں جو پیپلز پارٹی کی پچھلی فل گورنمنٹ تھی 2008 والی, یوسف رضا گیلانی والی, وہ روز ہاؤس میں ہوتے تھے جی, روز. اینڈ سب پھر اس کا مطلب ساری کابینہ کو بھاگ دوڑ کے آنا. مجھے یاد ہے میری سانس اونچی ہوئی بھی تھی, سانس نہیں آئی تھی, میں اتنا تیز بھاگی تھی. سینٹ سے نیشنل اسمبلی دونوں سیشن ساتھ چل رہے تھے, میرے پاس 4 منسٹریز تھیں مجھے دونوں کے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے کہا سر الگ الگ کر دیں, سیشنز ایک ساتھ نہ چلائیں. اگر ہم نے خود پارلیمنٹری سیکرٹری سینٹ میں الاؤ نہیں ہے تو, اور مجھے ویسے بھی بہتر لگتا ہے کہ منسٹر خود جواب دے, اٹس اے بیٹر پریکٹس. تو ہم بھاگ رہے ہوتے تھے دونوں ہاؤسز میں, دونوں ہاؤسز بھرے ہوئے ہوتے تھے, ہماری کمپلینٹس ہو رہی ہوتی تھیں منسٹرز کی, ہم تو بالکل اپنے ٹوز پہ ہوتے تھے جی کہ ہماری کمپلینٹ نہ ہو جائے. اور جب پوری پارلیمنٹری میٹنگ ہوگی اس میں تو جو بینڈ بجتا تھا منسٹر کا, انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے وہ نہیں کیا. تو مطلب اٹ واز اے اسٹریسفل تھنگ, مگر آپ کی جواب دہی مکمل ہو رہی تھی. ٹی وی والے بھی مستقل ہر چیز ریکارڈ کرتے تھے کہ ہر منبع بن گیا تھا ڈیسیشن میکنگ کا پارلیمان. مطلب جتنا ایگزیکٹو ہے اتنا ہی پارلیمان کا وزن تھا. شہری صاحبہ ایک اور سوال, اور یہ سوال تو خیر ہمارا پرسنلی بھی ہم کیوریس ہیں اور لوگ بہت ہی انٹرسٹڈ ہیں. آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں, ناؤ شی از اے پارلیمنٹیرین ایز ویل, شی از آلسو دا فرسٹ لیڈی.
ऑफ पाकिस्तान, हम उनको किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? आप उनकी पर्सनालिटी से भी वाकिफ़ हैं, आप उनको जानती हैं, हमने उनको सुना है ऑब्वियसली जब वो अपनी स्पीचेस वगैरह करती हैं, अपने भाई की भी कैंपेनिंग में बड़ा वो हिस्सा उन्होंने लिया। Where do you see her role, her future? What are her aspirations? हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि as such जब हमने उनको दावत दी तो अभी तक तो वो हमारे शो पे नहीं आई, लेकिन आप बताएं हमें कैसी हैं? जी, एक तो पहला लफ्ज़ जो जहन में आता है, शी इज़ स्ट्रॉन्ग विल्ड बट शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। मतलब अगर मैं आपकी कोई ह्यूमन वीकनेस फीलिंग होगी तो वो फ़ौरन आपकी तरफ पहुंचेंगी। शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ और उनकी वालदा तो उनमें बहुत नज़र आती हैं, जो उनका एक दिल था बहुत सॉफ्ट वो भी है, और उनकी तरह टेम्पर भी है, सब कुछ है। और मैं समझती हूँ उनके लिए अभी ये शुरुआत है। मोहतरमा ने तो कभी इनको, शहीद ने कभी ट्रेन सियासत के लिए नहीं किया था, ना सोचा भी था, लेकिन उनकी शहादत के बाद ये लिटरली पार्टी के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी जैसे कहते हैं ना बन गए सारे बच्चे, और उनको अपनी ज़िंदगी देनी पड़ी सिवाय बख्तारपुर के, जिसने अपनी प्राइवेट ज़िंदगी गुजारी है। और एंड शी इज़ ऑल्सो अ लवली पर्सन, क्योंकि ये दूर रहते हैं ना पब्लिक आय से तो पता नहीं पड़ता। लेकिन आसिफा, मैं समझती हूँ शी हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, ग्रेट पोटेंशियल, कमिटमेंट है, और एक जिसे कहते हैं ना दिल में एक होता है फायर इन द बेली जिसे कहते हैं, दिल में एक सोच है कि मैं करूं कुछ, और बहुत कुछ आई थिंक अब देखने को, अब वो मेन स्ट्रीम में आई हैं, पहली दफ़ा कौमी सियासी धारे में आई हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम अभी से ना उनको, मैं नहीं कहना चाहती कि आपने ये करना है या इस तरफ जाएं। फाइंड योर सेल्फ, आप पार्लियामान में हो पहले, एंड शी इज़ वेरी कीन टू लर्न ऑल्सो कि वहाँ, इसलिए शायद शो पे भी नहीं है, बट शी इज़ वेरी कीन टू लर्न कि मैं सीखूँ दूसरों से और फिर आगे बढ़ूँ। और मैं समझती हूँ ये एक पर्सनैलिटी का उनका बहुत एक अच्छा पहलू है। एंड शी सीन हर ब्रदर ग्रो, एक टाइम लगाया, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं की कि हमने ये करना है। सो आई थिंक ये लर्निंग कर्व अच्छा होगा, और दूसरों से भी वो सीखना चाहती हैं। एक आखिरी सवाल, लीड करने का भी नेचुरल लीडर तो है वो। जी बिल्कुल, वो लगती भी हैं जब भी हमने सुना। वाकई एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए आपको शायबा होता है कि बीबी वापस आ रही है, मतलब अच्छा, फाइनल एक सवाल जो कि हम वैसे तो बिल्कुल ऐसे सवाल नहीं करते होते, लेकिन हमें बड़ी फीडबैक है और बड़े लोग इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं, सिंपली आपसे पूछ लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की मैरिज प्लान्स के बारे में, इफ़ यू नो एनीथिंग तो प्लीज़, क्योंकि कभी कभार हमने ये कुछ अफवाहें सुनते हैं, किसी के साथ लिंक भी हो जाता है नाम, एक दफ़ा ऐसा हुआ था। शुड वी ऑल बी होल्डिंग आवर ब्रेथ फॉर इट, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है हमारे बड़े इंटरेस्टेड हैं टू नो। जी मैरिज प्लान्स जब होंगे, आई वोंट बी द फर्स्ट टू नो बट आई वोंट बी द लास्ट टू नो आइदर, और मैं ज़रूर इजाज़त लेके शेयर करूँगी। इंशाल्लाह होंगे, कभी ना कभी होते ही। उनको सांस लेने का टाइम कहाँ मिलता है? आप मुझे बताएं कि मैंने बहुत कहा भी बीच में कि सबकी छोटी छोटी, मेरा भी कोई मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है ना, वो बिल्कुल हम ग्राइंड हो जाते हैं, पिस जाते हैं कि एकदम कोई डेट आ गई, एकदम कहीं किसी को एक हफ्ता तक नहीं मिल पाता कि बैक टू बैक फ्री मिल जाए। मेरी कोशिश थी हफ्ता मिले, नहीं, सेशन हो गया 9 तारीख को, इस तरह से ना फिर जॉइंट सेशन है, कभी पार्लियामेंट्री डेट्स होती हैं, कभी पॉलिटिकल डेट्स होती हैं, हम फंस जाते हैं। एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली कॉट इन द मिडल। आई फील बैड ऑल्सो कि टाइम ऑफ नहीं मिलता, तो सांस लेने का वक्त हो तो ये सारी मनसूबाबंदी होना, ये भी सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ऐसा जब कोई प्लान होगा तो अब हमारी आपसे बात होगी, आप हमें ज़रूर बताएंगे और हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह in the celebration. Thank you so much for being here with us. Thank you for being with us. And Eid Mubarak once again.